اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی ترجمہ و تفسیر سے پہلے 3 باتیں عرض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نیک مومنین ہی کو سدا بہار جنت کی خوشخبری سناتا ہے، اور ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید ہے۔ عمل صالح نیک کام کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ مطلق ایمان پر بھی نجات کی خبر حدیث میں دی گئی ہے، لیکن اس میں پھر کچھ سزا ملے گی۔ گناہوں کی سزا مکمل ہونے کے بعد پھر وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو اس لیے ہر مسلمانوں کو نیک عمل کر کے قرآن کی اس خوشخبری کا استحقاق پیدا کرنا چاہیے۔ واللہ الموافق۔ دوسری بات، نیک کام کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں اگرچہ مشقت ہوتی ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان کی طاقت ہی جواب دے دے۔ اللہ کے احکام میں انسان کی طاقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، جیسے غریبوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، قربانی فرض نہیں ہے، معذوروں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اگر پانی نہ ہو یا پانی کا استعمال صحت کے لیے مضر ہو تو تیمم کی اجازت ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں اگر کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لیں۔ رکوع سجدے نہ کر سکتا ہو تو اشارے سے رکوع سجدہ کرے۔ یا بہت بوڑھا ہو اور بھوکا نہ رہ سکتا ہو، اس کو کھانا اس کے لیے ضروری ہو تو اس پہ روزہ معاف ہے، اس کے روزے کی جگہ پہ فدیہ دے دے۔ تو ہر شریعت کے تمام احکام میں انسان کی طاقت اور صلاحیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو ان آیات میں درج کلام ہی میں یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ تکلیف شرعی بقدر استطاعت ہوتی ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، دخول جنت کا حقیقی سبب رحمت خداوندی ہے۔ اعمال صالحہ جو ہیں یہ ظاہری سبب ہیں، حقیقی سبب برائے اعتقاد ہوتا ہے اور ظاہری سبب برائے عمل ہوتا ہے۔ جیسے در حقیقت رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ اعتقادی سبب ہے کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ میں حلال روزی کمانا فرض ہے، اس لیے کہ ہاتھ پیر ہلانا یہ رزق کا سبب ہے، سبب ظاہری ہے۔ اور حدیث شریف میں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ قرآن و حدیث اعمال صالحہ کی اہمیت سے بھرے پڑے، یہ سبب ظاہری کا بیان ہے۔ تو جو شخص جنت چاہتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ جیسے جو روزی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ پیر ہلائے، مگر روزی ملے گی اتنی جتنی اللہ رب العزت چاہیں گے۔ تو اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ فرماتے ہیں، ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی تو رحمت الہی ہے کہ زور سے ہی چلے گی، اور عمل وہ جھنڈی ہے جس کے اشارے پر گاڑی چلاتے اور روکتے ہیں۔ اب آیات کی تفسیر سن لیں کہ جس نے اللہ اور رسول کی باتیں مان لی، شریعت پر مضبوطی سے عمل کیا، جبکہ تکلیف شرعی بقدر استطاعت ہوتی ہے، یعنی بقدر استطاعت اس نے شریعت پر مضبوطی سے عمل کیا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ نیک عمل کیسے کریں، کیا ہوگا۔ نیک عمل کرنا آسان ہے، تو جو نیک عمل کریں گے ان حضرات کے لیے دائمی عیش کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس لیے منظر بڑا خوشنما ہوگا۔ اہل جنت کے قلوب ایک دوسرے سے صاف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے دلوں کی کدورت کو ایک دوسرے سے ختم کر دیں گے، تاکہ خوشی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے، کیونکہ جب جس محفل میں لوگ بیٹھے ہوں اور اس محفل میں آپس میں دلوں میں کدورتیں ہوں تو ایسی محفل کا کیا مزہ ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت نشیں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں ایک محفل جمی ہوگی، جنتی نعمت ہدایت کا تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کیا، اللہ نے اپنے رسولوں کو دین حق کے ساتھ بھیجا، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور ہم جنت میں پہنچے۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتے تو ہم تو کبھی بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم کہاں اور کہاں یہ نگہت گل۔ اس طرح وہ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوں گے۔ تو یہیں اچانک ایک کانفرنس کال آئے گی، ایک آواز آئے گی جس کو سارے جنتی سنیں گے، اہل محفل سنیں گے کہ تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے مالک بنائے گئے ہو۔ یہ سن کر ان کے دل خوشی سے نہال ہو جائیں گے، بلیوں اچھلنے لگیں گے۔ جنتی دخول جنت کا حقیقی سبب جو ہے یعنی اللہ کا فضل، اس کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کہ جنتی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت نے اس کا سامان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آئے گی وہ سبب ظاہری کو سبب بتایا جائے گا کہ یعنی تم نے جو اعمال کیا تھے ان کی وجہ سے تم جنت کے مالک بنائے گئے ہو۔ اس طرح جنتیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر ہم نے جو محنت کی، جو مشقت اٹھائی، وہ محنت اور مشقت ہماری رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ ہماری محنت اور مشقت کا ہمیں یہ صلہ ملا ہے۔ اس میں رسول ربنا، رسول یہ جمع ہے رسول کی، تو رسول کی جمع اس لیے لائے ہیں کہ وہاں مختلف امتوں کے نیک مومنین ہوں گے جو جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہدانا لہذا جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا، وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم راستہ پانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالی ہمیں راستہ نہ دکھاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے پیغامبر دین حق کے ساتھ ہمارے پاس پہنچے، ونودوا، اور وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت، کہ یہ جنت، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔